الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام و مفتیان اعظام، لمبی چوڑی تمہید کے بغیر کہ آپ حضرات ماشاءاللہ صبح سے اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، لمبی چوڑی تمہید کے بغیر مختصراً میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نے جو سوچا تھا کہنے کے لیے وہ من جانب اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کی زبانی کہلوا دیا من جانب اللہ، اور اس سے مجھے بھی ایک تقویت ہوئی ماشاءاللہ۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہی بات گویا کہ مفتی صاحب نے بھی کہی ہے۔ دیکھیے مسائل تو یہ بہت مختلف فی مسائل ہیں، جدید دور ہے، نئے مسائل آ رہے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، اور یہ مسائل تھمیں گے نہیں۔ ابھی تو ہم نے ابتداءً قدم رکھا ہے کرپٹو کرنسیز پر، NFTs پر، اور پتہ نہیں آگے جا کے کیا کیا مراحل ہم کو دیکھنا پڑے گا، ہم کو کوئی پتہ نہیں۔ اور ایسے مختلف فی مسائل ہیں جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہر آدمی اس میں اپنی رائے جھاڑنے پہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ٹھوکنے پہ لگا ہوا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کی ٹیکنیکالٹیز کے بارے میں جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، بالکل سطحی باتیں، بالکل سطحی اعتراض، بالکل سطحی دلائل، جس کی وجہ سے امت کے اندر ایک عمومی انتشار پھیلا ہوا ہے، امت کے اندر ایک عمومی انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ جو علماء جیسے عام طور سے جیسے کئی مقررین نے بھی کہا، مقالہ نگاروں نے بھی کہا کہ بھئی ہم علماء اگر اس میدان میں جواز کی راہ کو لے کے آ کے کھڑے ہوں گے پھر تو عوام تو حرام کو حرام سمجھنا بھی چھوڑ دے گی۔ آج دیکھیں جتنے معاملات ہیں، حتیٰ کہ جو کمپنیاں دھوکہ دی ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر، دو مشہور کمپنیاں ہیں، ایک تو آپ ہی کی گود میں پلی ہوئی نو ہیرا ہے، اور دوسرا ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ مرہون منت ہے، ایم یہ ہے پتہ نہیں۔ اس کے پیچھے تباہ ہونے کی بڑی وجہ علماء کا جانا ہے۔ اکثر عوام کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ مولانا ہم کو نہیں پتا، فلاں مولوی صاحب کو دیکھا ہم بھی گئے، فلاں مولوی صاحب کو دیکھا انہوں نے جاتے ہوئے دوسروں کو تشکیل کیا، ہم نے سوچا کہ جب یہ کرتے ہیں تو صحیح تو کریں گے، کیونکہ ہم نے عوام کے نظروں میں یہ بات بہلا رکھی ہے، بٹھا رکھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا ہے عالم ماشاءاللہ انبیاء کے وارث ہیں، گویا کہ ہم جو بھی کریں گے علماء کے لیے گویا کہ ایک دلیل سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہوگی، یہ چیز جائز ہوگی۔ بیچ میں ایک تمہید کے تیج میں ایک جملے معترضہ کے طور پر میں ایک بات عرض کروں گا۔ ایک مسئلہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کہیں پر حلال و حرام دونوں کی ملا کر دعوت کی جاتی ہے، تو اس کے یہاں جا کے دعوت کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایک آدمی کی آمدنی حرام بھی ہے حلال بھی ہے، اس کے یہاں کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ تفصیل ہے، مختصراً تفصیل یہ ہے اکثر کا اعتبار کریں گے، بس خلاص۔ اس کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، فتاویٰ محمودیہ کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں پر مفتیان کرام لکھتے ہیں یہ فتویٰ عوام کے لیے ہے۔ جو علماء ہیں، جو دین کے رہنما ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر اکثر حلال بھی ہو لیکن حرام اگر ہے تو وہاں سے بھی بچے۔ اب بھلا بتائیں، ہم لوگ اگر کرپٹو کرنسی پر مبتلا ہو جائیں گے، ہم لوگ اگر ملٹی لیول مارکیٹنگ میں چلے جائیں گے، ہم لوگ اگر ہر حرام کو حلال کا لیبر لگا کر اپنی جہنم کو بنا کر ہم خود سوچیں گے بھیا اختلاف ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا، بہت اہم بات کہی۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ مختلف مسئلے ہیں، لیکن ان مسئلے میں ہمیں ہمارے اکابرین پر اعتماد کرنا ہوگا، ہرگز نہیں۔ بھئی دنیا میں کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ بتائیں کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اب آدمی آ کے کہتا ہے حضرت کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں جائز کا فتویٰ فلاں UK کے مفتی نے دیا،
جیسے کہ حضرت نے کہا نا کہ بھئی مفتی کے لیے پہلے دو دیکھیں گے کہ بھئی کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور ایک چیز میں بیچ میں عرض کروں کہ معاملات کے سلسلے میں بہت سارے معاملات جو حضرات فقہ البیوع کو پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو معاملہ رواج نہیں ہوتا، عرف کے اندر رائج نہیں ہوتا، وہ معاملہ ناجائز رہتا ہے، لیکن جب وہ چیز عرف میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ڈھیل آ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں مفتی صاحب نے جو کہا غلط کہا، ہو سکتا ہے ان کے ملک کے حساب سے کہا ہو، لیکن ہم ہندوستان میں رہنے والے، ہم یہاں کے بسنے والے، ہم اپنے اکابرین پر ہی اعتماد کریں گے، ہم اپنے اکابرین پر ہی اعتماد کریں گے۔ جیسے مفتی صاحب نے دوسری بات بتائی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایرے غیرے سے جا کے مسئلہ پوچھتے، اور آج کل تو فتویٰ شاپنگ ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ شاپنگ۔ اور کیسے مفتی صاحب سے جو اللہ والا دکھے، جو کیا ہو، اللہ والا دکھے، بالکل امامہ وہ باندھ کے سو اللہ والا رہتا نا، اس کے پاس جا کے پوچھیں گے، کیونکہ اس کو معلوم حضرت کو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، اسے پتا ہے حضرت کو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا۔ جے متقی حضرت کیا بولتے؟ دیکھو چھوٹا موبائل رکھے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چھوٹا موبائل رکھے ہیں، بے شک تقوی ہے، لیکن آج کے معاملات سے واقف بھی تو نہیں ہیں۔ آج کے معاملات سے آپ کا چھوٹا موبائل رکھنا خود بتاتا ہے بہت سارے معاملات سے آپ آشکار نہیں ہیں جو آج کی نیو جنریشن ہے۔ لیکن ہم کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ مولوی صاحب کو پوچھے تو ٹھکا سکتے، جا کے پوچھتے حضرت ایسا بتاتا بندہ سامنے والا۔ ہم نے دارالعلوم سے بھی کہا، بہت سارے مفتیان کرام ہمارے دوست ہیں دارالعلوم سے فارغ ہیں، ان سے بھی پوچھا ہم نے، بھیا کیا ہے؟ نہیں حضرت، جیسے سوال کرتا، ایک آدمی آ کے پوچھا حضرت جی ایس ٹی کیا جی ایس ٹی؟ بہت بڑی مصیبت ہے، میں تاجر ہوں اور جی ایس ٹی اتنا مجھ پر آتا ہے، کیا میں جی ایس ٹی میں سود کا پیسہ دوں؟ مولوی صاحب سنے، اچھا یہ ٹیکس ہے، ٹیکس کو تو حرام کہا ہے علماء نے، لہذا جائز ہے۔ میں نے کہا دماغ خراب ہو گیا، جی ایس ٹی میں کس کا 1 روپیہ جاتا ہے؟ کسی تاجر کا جاتا ہے؟ سلیمان صاحب بیٹے پوچھے، جاتا ہے؟ کس کا جاتا ہے؟ فائنل کنزیومر کا جاتا ہے۔ میں بسکٹ کھایا ان کی دکان سے، میرے جیب سے جائے گا، آپ نے بسکٹ کھایا آپ کی جیب سے، تاجر حضرت کے جیب سے 1 روپیہ نہیں جاتا۔ وہ دے گا، لیکن دینے کے بعد کیا کرے گا؟ واپس بھی لے لے گا۔ ان پٹ جی ایس ٹی مائنس آؤٹ پٹ جی ایس ٹی از اکول ٹو جی ایس ٹی۔ لیکن یہ جو جانتا ہونا وہی مفتی تو بتائے گا، لیکن جا کے پوچھا حضرت کے پاس، وہ ٹیکس کا ہی۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی چالو ہیں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ یہ اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ بھیا مجھے سینے میں درد ہے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا نا۔ وہ بھی کیسا اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا؟ جو اس کا نالج ہو، جس کو اس کا نالج ہو۔ آدمی تحقیق کرتا، اورنگ آباد میں پورے انڈیا میں بڑا عجیب ماشاءاللہ، یہاں کیا ہے، اس میں بھی اسپیشلسٹ دیکھ، اس میں بھی کیا کر، اچھا اسپیشلسٹ دے، وہاں دیکھ کے آدمی جاتا۔ لیکن اس دین کے معاملے میں آدمی کیا کرتا؟ نہیں نہیں بھئی کہیں سے بھی لے لو، بھئی انگلینڈ کے مفتی صاحب نے کہا کرپٹو کرنسی جائز، ہو سکتا ہے شرائط کے ساتھ جائز۔ ایک صاحب ہمارے سے کہنے لگے حضرت ہم بھی جواز کا فتویٰ رکھتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ۔ میں نے کہا تمہارے شرائط کو کون دیکھے گا؟ تم کو خود یاد نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ اب جو بندہ ایک مرتبہ ملوث ہو گیا، اس کے پاس اس کے دماغ میں شرائط و رائط کچھ نہیں رہتے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس معاملے میں ہمیں اپنے دماغ کی نہیں، ہم اپنے اکابرین کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ چیز ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ چیز ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیوں کہ دارالعلوم دیوبند کے سامنے پورے ہندوستان کے مسئلے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس کو جائز کہنے کی، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ہندوستان میں دیوبندی کہنے والے علماء، قاسمی کہنے والے علماء اس کی جرات کہاں سے کریں کہ باہر کے کسی مفتی کے فتوے کو لا کر کے ان کے مقابل میں کھڑا کر دیں؟ یہ تو ہمارے علماء کی توہین ہے، یہ تو ہمارے علماء کی توہین ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں بھیا آپ کو پیسہ کمانا ہے، خود کما لیں، خود بنا لیں، جیسے کہ حضرت نے بھی کہا نا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس طرح سے خود بنا لیں، لیکن خدا را امت کے سامنے یہ مسائل نہیں بتائیں۔
بھائی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ لوگ مفتیان کرام ہیں اس کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے مسائل ہیں جس کو علماء جان کے بھی نہیں بتاتے اور اس کو بتانے کا حکم بھی نہیں ہے. جیسا کہ ایک اہم مسئلہ ہے سود دینا، سود پر پیسے لینا. ایک آدمی نے پیسے دیا، 1,00,000 روپے دیا، دے کے 1,10,000 لیا، تو گویا کہ سود کھانے والا ہوا. 1,10,000 یہ تو حرام ہے، یہ تو بالکل حرام ہے. لیکن ایک آدمی نے مجبوری کی بنیاد پر 1,00,000 روپے لیا، لے کے اس سے کاروبار کیا، اور اس کاروبار سے جو نفع ہوگا وہ نفع اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ بھئی مجبوری میں لیا، لیکن اس کو عمومیت کے ساتھ نہیں بتائیں گے، اس کو فتوے کی شکل میں نہیں دیں گے، اس کو انفرادی طور پر ہی کوئی بتا سکتا ہے. آپ بھلا جب اتنے موٹے مسئلے کو نہیں بتا سکتے، یہ کرپٹو کرنسی، یہ NFT، یہ پتہ نہیں کیا کائن ہے، جب ڈوبے گی نا نیا تب یاد آئے گا فتویٰ، تب یاد آئے گا فتویٰ. ہم نے دیکھا بہت ساروں کو جو نعوذ باللہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر کرٹیسائز کرتے تھے، ارے حضرت نے کہہ دیا جوا ہے، لیکن کیوں؟ پیسہ مل رہا ہے نا. نوہیرا کو کوئی کہتا تو سب کھڑے ہو جاتے، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، علماء ہیں، فلاں ہیں. جیسے ہی بھاگی نا ماشاءاللہ حضرت نے جو پہلے کہا تھا میں مان لیتا، کاش میں اگر سدھر جاتا، مقدر تھا. اس کے لئے کہتے ہیں حرام کا پیسہ حرام راستے سے ہی جائے گا. اگر آپ کا حلال ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے کاموں میں لگانے سے کسی نہ کسی طرح بچائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ امت کا نوجوان طبقہ پہلے سے ملوث ہے، ملوث ہیں. آپ کو کیا پتا، ہزاروں میسیجز آتے ہیں، ہزاروں میسیجز آتے ہیں. ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ بہت ساری مرتبہ کوئی چیز کراہت کے درجے میں بھی ہو لیکن پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. اس طرح سے خاص طور سے آج کا جو ہمارا ماحول ہے یہاں پر، سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں کہ خود اس سے بچیں. ارے بھئی اللہ نے ہزاروں راستے دیے ہیں، حلال ہزاروں راستے دیے ہیں. یہ جوا کیوں کہا؟ صرف ایک ٹویٹ اس کا ابھی جو آیا نا ڈونالڈ ٹرمپ کا، ایسے اوپر گیا بٹ کوائن، چند دن کے بعد ایسے نیچے آیا. یہی تو ہے، اس کے پیچھے کون سا اثاثہ ہے، کون سی چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کرپٹو ایسٹ. ارے واہ، کیا ہے یہ؟ پیسہ نہیں ہے. مولوی کو معلوم نا کوا پھنس گیا، مشہور واقعہ، کیسا تو بھی نکالیں گا انہیں جواز ذبح کرنے کے واسطے. اس طرح سے کیا کیے؟ کرنسی بولے تو شدہ تمہیں بولتے حکومت کی پیچھے بیک اپ رہنا، فلا رہنا. دس از کرپٹو ایسٹ، کرپٹو اثاثہ. ہم کہتے ہیں بھیا اثاثہ ہو رے ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کیا یہ ساری چیزیں علماء کو نہیں معلوم؟ اور اس دنیا میں اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ہمارے چند بڑے باقی ہیں، چند بڑے باقی انگلی میں گن سکتے. کم از کم ان کی زندگی کے حد تک تو ان کو فالو کریں. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے پتہ نہیں ہماری نیا کہاں ڈوبے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ تحقیق نہ کریں، ریسرچ نہ کریں، امت کو متبادل نہ دیں بھئی، کس نے منع کیا؟ لیکن جو متفقہ فیصلہ ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جو امور ہمارے دارالعلوم سے اور اسی طرح سے ہمارے اکابرین سے جو چیز ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، چاہے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو. بیچ میں ایک فتویٰ بھی آپ کو سنا دوں کہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بالفرض اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں دونوں رائے کے قائلین کی تعداد ایک سا ہو. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آخر میں کہ یہاں تو تعداد ایک سا نہیں ہے. دارالعلوم کا فتویٰ عدم جواز، تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ عدم جواز، مظاہر العلوم کا فتویٰ عدم جواز، کوئی ایک مفتی کہہ دے. یہاں تو برابری کی بات ہو رہی ہے، برابری کی بات. ایک ساتھ ہوں یا بہت زیادہ ہو کہ اکثر اہل علم کا رجحان نہ معلوم ہو سکے تو پھر اس رائے کو اختیار کرے جس میں احتیاط زیادہ ہو. مثلا ایک جانب وجوب کا قول ہو اور دوسری جانب استحباب کا، تو وجوب والی رائے پر عمل کریں. یا ایک جانب حرمت کا فتویٰ ہو اور دوسری جانب گنجائش کا، تو حرمت والی رائے اختیار کی جائے گی. جبکہ ہندوستان کے اندر ہو تو اب ہم کہیں کہ بھئی فلاں مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب بھی کہتے ہیں بھئی مجھے حق ہے. بھئی آپ کو حق ہے، آپ کو حق ہے. ہم نے ماشاءاللہ 2007 میں مظاہر العلوم سے افتاء کیا. مفتی طاہر صاحب کے پاس ہماری تمرین تھی. کون؟ مفتی طاہر صاحب جو بڑے مفتی صاحب کے خلیفہ ہیں.
وہ تمرین میں کہتے تھے کہ بھئی آپ جو بھی جواب لکھیں آپ اپنے جواب کو جسٹیفیکیشن کے لیے جیسا کہ عمومی رواج ہے کیا کریں گے؟ شامی سے لائیں، بدائے سے لائیں، عالمگیری سے لائیں، اسی طرح جو بھی ہمارے اکابرین کی کتاب ہے اس سے لائیں۔ کبھی کبھی ایسا مسئلہ دیتے تھے کہ ان کتابوں میں ملتا ہی نہیں تھا، لیکن کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دماغ سے سوچو۔ حضرت نے کہا ایسی صورت میں جب ہمارے پرانے اکابرین کی کتاب میں نہ ملے، ابھی قریب کے اکابرین، فتاوی محمودیہ دیکھو، کفایت المفتی دیکھو، فلان دیکھو، کیونکہ ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، تو بھلا اس مسئلے میں، حرام و حلال کے مسئلے میں ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کو دوسرے کسی ملک کے فتوے کو لا کر ہندوستان کی سرزمین میں کھڑا کر کے کہیں بھئی اس میں اختلاف ہے۔ ان لوگوں نے شرائط کے ساتھ کہا، ہمارے لوگوں نے شرائط کے ساتھ کہا۔ ہمارے یہاں ہے، ہم یہ نہیں کہتے بھئی جو عمل کر رہا ہے مبارک ہو اس کے لیے، جو جیسا کر رہا ہے مبارک ہو، لیکن چونکہ یہ عوام کا مجمع نہیں ہے، یہ علماء کا مجمع ہے، اس لیے آپ سے ادباً درخواست ہے کہ اس طرح کے مسئلے میں احتیاطی پہلو، اور احتیاط اس میں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے ساتھ رہیں۔ من شذ خلاص یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا وقت بھی ہو گیا ہے، آپ حضرات کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، انشاءاللہ اسی میں پوری تفصیلات بتا دی جائیں۔ کوئی سوال؟ بیچ میں رہن کے سلسلے میں میں ہی ایک بات بتا دیتا ہوں، جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھئی رہن کا متبادل کیا ہے؟ عام طور سے عوام کو دیکھیں، آپ شرعی مسائل کو ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے سمجھائیں گے نا تبھی سمجھیں گے، ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے سمجھائیں گے تبھی سمجھیں گے۔ آپ ہندوستان کے اندر جو رقم کے گھٹنے کی کیفیت ہے 18% ہے۔ کیا مطلب؟ آپ آج 10,000 روپے آپ نے رکھا ہے، ایک سال میں 1,800 روپے اس کی ویلیو گھٹ جائے گی۔ 1,00,000 روپے رکھا، 18,000 روپے اس کی ویلیو گھٹ جائے گی۔ 10 لاکھ روپے رکھا تو آپ خود سوچ لیں 1,80,000 روپے ایک سال میں گھٹے گی۔ ہم کہتے ہیں رہن پر گھر لینے والوں سے، آپ نے ایک مکان لیا جس کا کرایہ 10,000، تو کتنا دیں گے ایڈوانس؟ اس کو کتنا رقم دیں گے؟ عام طور سے کتنا دیتے ہیں یہاں؟ 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ 10,000 کے گھر کا، 10,000 کا 5,000 کا ہوگا یار، ہم بھی لیتے ہیں کرائے پر، ہاں ہم کو بھی پتا ہے اتنا کوئی نہیں دیتا۔ 10,000 کے لیے کم از کم 5 لاکھ لے گا، 10,000 کے لیے ایوریج میں اگر دیکھیں 5 لاکھ لے گا۔ اگر 5 لاکھ آپ نے دے دیا، ایک سال تک آپ کا پیسہ اس نے استعمال کیا، آپ سوچتے ہیں ماشاءاللہ میرے پیسے سے ماشاءاللہ وہاں چلا گیا، لیکن میں نے کیا کر لیا؟ میرا پیسہ باقی ہے، میرا پیسہ باقی ہے۔ ایک سال میں اس کی قیمت گھٹ جائے گی، کتنے ہزار؟ 90,000 روپے گھٹ جائے گی۔ کتنے ہزار؟ ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے اگر دیکھیں 18% کے حساب سے 5 لاکھ پہ کتنا گھٹا؟ 90,000 روپے گھٹ گیا۔ اگر یہاں 10,000 دیتا، اس کو 50,000 دینے کے بعد 4.5 لاکھ بچتے، اس سے کاروبار کرتا تو کچھ نہ کچھ تو بنتا۔ یہ ایزی منی کا چکر اللہ نے اور شریعت نے جو منع کیا ہے، اس میں کوئی کیا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا شک ہی نہیں ہے۔ آج جن لوگوں نے چھوڑا انہوں نے پا لیا۔ حیدرآباد کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، اسے ہی حجت کر رہے تھے، کب؟ 4 سال پہلے، ابھی 4 مہینے پہلے جا کے کرپٹو کرنسی میں لگائے۔ پھر ابھی گزشتہ مہینے ملے تھے حیدرآباد کے پروگرام میں، مولانا بہت پریشان ہو گیا میں، آپ کی بات نہیں مانا، مفتی تقی صاحب بالکل درست فرماتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا حضرت۔ کیا کہا؟ مفتی تقی صاحب ارے اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے جب جوا کہا تو چپ تھوڑی کہا ہوگا، ہاں ڈوبا نا، جب اللہ کی طرف سے جوتی پڑی تب جا کے جوا سمجھ میں آیا۔ جب پیسہ آتا ہے نا، کوئی مفتی نظر نہیں آتا، کوئی فتویٰ نظر نہیں آتا۔ اور اس مسئلے میں جتنا آسانی سے ہم لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، انکلوڈنگ می، میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ، ہم کو معلوم ہے کہاں سے چور دروازے کھولنا، خود ہی نکال لیں گے، کہاں سے نکالیں گے پتہ بھی نہیں چلے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی اپنی نفسانیت کو چھوڑیں۔ بھئی مفتی کہتے کس کو ہیں؟ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ بھئی ان کے زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا مفتی۔ میں گیا ملیشیا میں پڑھنے کے لیے، جیسے کہ ہم لوگوں کے یہاں ہیں، ایک سال آن لائن میں بھی کھیلتے پڑھ لیا، اس کو بھی مفتی کہہ دیتے۔ یا نیچے گیم کھیل رہا ہے اور یہاں نیچے گپ شپ کر رہا ہے، کیا کر دیا؟ میوٹ کر دیا۔
کس کو پتا، لڑ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور مفتی کا ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ لے لیتے. اور لوگ کیا سمجھتے ہو مفتی صاحب، اور ہم لوگ شرماتے بھی نہیں، ڈالا مفتی رہنا جی تبیش نا، کیسا ایسا رہے تو خالی مولوی بولے تو دیتے نہیں، جماعت میں کیا مسجد میں امامت ملتی نہیں جلدی، مفتی کو تو ایم ڈی بولتے نا ویسا لگا لیے، اسے فتویٰ بھی آتا نہیں، ماشاءاللہ. لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی مفتی کے لیے جو نصاب کی کتابیں تھی پڑھنے کے بعد 20 سال تک کسی مفتی کے پاس تربیت پاتا، 20 سال، اس کے بعد مشورہ کرتے کہ اس کو مفتی کا لقب دیں کہ نہ دیں. ایسے ہی پوچھا ہمارے پروفیسر نے واٹ از یور کوالیفیکیشن، بھیا تو کیا پڑھا، میں نے شان سے بول دیا میں بھی مفتی. ہاں مفتی کیا، وہ تصور ہی نہیں ہے ملیشیا میں. مفتی کا مطلب بہت بڑا درجہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. آپ کے ایک دستخط کی وجہ سے حرام حلال ہوگا، حلال حرام ہوگا، اور استحلال حرام اور استحرام حلال کفر ہے. اس کے لیے اس میں احتیاط کریں. ہم صرف بیانوں میں کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مسئلے میں، بھیا ہم بھی تو کچھ یہ کریں. خاص طور سے یہ حلال کھانے کا مسئلہ ہے. نماز میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے قضا کرا لیں، ایک مرتبہ ٹوٹ گئی دوسری مرتبہ پڑھوا لیں، لیکن یہ مسئلے میں کیا کر سکتے؟ اس کے لیے تھوڑا احتیاط سے. اور جیسے میں نے شروع سے کہا کہ بھئی اس مسئلے میں ہم اپنی رائے ہی نہ دیں، ہم اپنے اکابرین پہ چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نہیں بھئی انشورنس کے سلسلے میں فلاں حضرت نے کہا. میں نے کہا بھیا وہ حضرت سے کہیں دارالعلوم کو متاثر کریں، ان حضرت کو کہیں دارالعلوم سے فتویٰ لے کے دے، ہم مان لیں گے، ہمیں کیا ہے. کیونکہ ہمارے اکابرین اگر کہہ دے تو ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ چیز حلال تو ہم لے لیں گے، لیکن آپ جب تک نہیں دکھائیں گے، ہم کل قیامت کے دن کس کو بتائیں گے اللہ کے سامنے کہ تم نے کس کے کہنے پہ یہ کام کیا. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان معاملات میں تھوڑا چاہے دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ. اور خاص طور سے اس میں میں نے دیکھا، خاص طور سے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے میں ان کو جوڑا، انہوں نے ان کو جوڑا، انہوں نے ان کو جوڑا. اس میں بھی بہت سارے اشکال کرتے. مطلب کیا ہے بھائی میرا ہی کام ہے، میں ان کو جوڑا تو یہاں تک تو میں جوڑ لیا، اس کا کمیشن لینا جائے. ان کو جو جوڑا نا انہوں نے، اس میں میں بھی مدد کیا. کیا بولتے؟ میں بھی مدد کیا. شریعت جب ہی منع کرے گی نا جب میں مدد نہ کیا ہوں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کمپنی کی جانب سے لازم ہے، وہ پوچھتی ہے کہ تم نے اس کو بھی مدد کیا تبھی تم کو کمیشن دے گی. وہاں تو شرط ہی نہیں ہے. تو اگر کیا ہے تو تبرعاً کیا. حضرت کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سمجھ گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بھائی، اس کے اندر ہے نا خاص طور سے وہی لوگ جو گولڈن ہوتے ہیں، ڈائمنڈ ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب تو ہرگز نہیں مانیں. وہ بولیں گے بھیا یہ تو ہماری دنیا ڈبا دے گا، ہم تو سوچ رہے تھے لمبورگینی، یہ تو لنگی بھی نکال دے گا. اس کے لیے کیا کرو، اس کی ذاتیات پہ حملہ کرو. ارے کس کی ذاتیات پہ کرو گے؟ کس کی ذاتیات پہ؟ بھئی اپنی قبر، اپنی حشر، اپنا جہنم، اپنی جنت اپنی خود بنانی ہے. مفتی کا کام تو صرف بتانا ہو. ٹھیک ہے جی. سودی قرض کن مواقع میں لینا؟ جی ہاں سمجھا رہے ہیں آپ کے لیے. وہی تو بتایا میں ابھی. آپ کہہ رہے ہیں نا کمپنی تھوڑی شرط لگاتی ہے، آپ کریں گے تبھی دوں گی، آپ نہیں کیے تب بھی دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تب کرنا آپ کی جانب سے تبرع ہوا، اضافی ہوا. کیا بات حضرت. اسی لیے جو اعتراض تھا، تھوڑا سوال کا جواب میں پہلے ہی دے دیا میں. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. پوری بات پوچھ لے حضرت، ہماری آلریڈی ریکارڈنگ ہے اس پہ. بھئی ہمیں کسی سے نہیں، کیا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ہمیں تو اللہ کی بات بتانا. کسی کو بری لگے ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی ملامت کرے ہمیں کوئی مسئلہ. بھئی ہمارے اکابرین کے ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمارے ہمارے ہاں ماشاءاللہ تخصص ہوتا ہے. ہمارے ہاں مفتیان کرام کے لیے تخصص کراتے ہیں. ابھی 2 سال ہے، دوسرا سال ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی نیا مسئلہ لکھو، اپنے فیصلے کو آخری نہیں بلکہ کوئی تائید لاؤ گے تبھی ہم اس کو مانیں گے. اگر کوئی تائیدی فتویٰ نہیں بھی ملا، ماشاءاللہ ہمارے پاس کانٹریکٹ ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، مفتی تقی صاحب کے شاگرد اور دیگر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے کندھے، کیونکہ بھئی ہم تو نفسیات میں ڈوبے ہوئے، ہماری کیا حیثیت ہے اس سلسلے میں. ہمارے لیے اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں.
اس کے علاوہ ہماری کوئی نجات کا ذریعہ نہیں. ٹھیک ہے, چل سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سودی قرض کن مواقع میں لینا جائز ہوگا؟ نیز ایسی رقومات کے مصارف پر بھی روشنی ڈالیے. بچت گٹ کی روک تھام کے لیے کیا تدابیر کی جائیں؟ بچت گٹ مطلب اچھا ٹھیک ہے, بچت گٹ. سودی قرض کن مواقع میں لینا جائز ہے؟ کن مواقع میں لینا جائز ہے؟ استفتی قلبک. ہم کیا فتوا دیں بھئی؟ آپ مومن ہیں نا, آپ مومن ہیں نا, آپ پوچھیں کیا مجھے یہ ضرورت ہے؟ اس کے بغیر میں مر جاؤں گا, اس کے بغیر میں مر جاؤں گا. بھئی جیسے علماء نے کہا ہے, مقالہ نگاروں نے بھی پڑھا, بھئی ایسے موقع پر حرام حلال ہوتا ہے جبکہ کوئی چارہ نہ ہو. اب یہاں ضرورت بھی ہے, احتیاج بھی ہے. جیسے موبائل رکھا 23 25 آ گیا الٹرا, اب کہتا ہے حضرت اس میں جائز ہوگا. کیوں جائز ہوگا؟ کیوں جائز ہوگا؟ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ کسی معتبر متقی مفتی صاحب کے پاس جائے, بیٹھے اور ان کے سامنے پوری کیفیت بتائے, بتا کر کے فتوا لے. اس پر کوئی کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل کو لے کر بہت سے لوگ مغالطے یا تذبذب میں. آج کل اکثر نوجوان, بعض علماء بھی اس کی آمدنی کو جائز ہی نہیں بلکہ وقت کی ضرورتوں میں شامل کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی آمدنی کو لے کر یہاں تک کہا ہے کہ اگر یوٹیوب ایڈورٹائز وغیرہ غیر محرم بھی آ کر دیکھنا بند حالت میں بھی کسی جائز پروڈکٹ کے جائز, لیکن طریقہ اشتہار نہ جائے. یعنی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یوٹیوب کی آمدنی, بھئی یوٹیوب کی آمدنی کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں تفصیل ہے. جواز و عدم جواز کے سلسلے میں تفصیل ہے. آپ کو یوٹیوب میں جانے کے بعد, اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد گوگل ایڈسن سے ہی آپ کو تعلق ہوتا ہے. گوگل ایڈسن کیا ہے؟ گوگل ایڈسن بھی, یوٹیوب بھی, سب گوگل ہی کی کمپنیاں ہیں. ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے, آپ سے کہتی ہے ماشاءاللہ حضرت آپ تو بہت مشہور ہو گئے, آپ کو تو بہت چرچے ہیں, بہت دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے ویڈیو میں اپنا کچھ اشتہار چلا لیں. آپ کو پوچھتے ہیں کس طرح کے, آپ کو اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ آپ بلاک کریں فائنانس کے, اور اسی طرح سے میوزک کے, اسی طرح سے ناجائز. آپ اس میں فلٹر کر کے اگر آپ کسی جائز اشتہار کو چلا کر کے اس کی آمدنی لیتے ہیں پھر تو جائز. ورنہ ایسی آمدنی جو آپ نے کیا نہیں کیا, مطلق چھوڑ دیا, مطلق چھوڑ دیا اور دھڑا دھڑ آ رہا ہے, اور کیا کر دیے, کیا آتا نا وہ 1 لاکھ سبسکرائبر کے بعد سلور گولڈن لے کے خوش ہو گئے. بھیا پہلے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے آمدنی کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یوٹیوب چینل شروع کرنے سے پہلے کسی عالم صاحب سے جو اس بارے میں جانتے ہوں, جیسے میں نے کہا حضرت نے بھی بتایا تھا, مفتی صاحب نے بھی, بھئی اللہ والے مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جو جانتا ہے نا اس کے پاس جا کے پوچھیں کہ بھئی اس طرح سے کس طرح کے ایڈ ہم لے سکتے ہیں, پھر جا کے اس کے حساب سے کام کریں. ٹھیک ہے. فی زماننا نماز جمعہ کی قیام کو لے کر کیا, بھئی یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے, چھوڑ دے, میں فتویٰ ہی نہیں دیتا. بھئی ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر ایک آدمی مفتی تقی عثمانی بننے کے چکر میں کہتا ہے بھئی عقائد میں ہی میں بات کروں گا, رد عیسائیت پر بھی میں بات کروں گا, معاشرت پر بھی میں معیشت بھی میں بات کروں گا. بھئی ہم نے, ہمارے اکابرین نے ہی سکھایا کہ بھئی کسی ایک چیز کو لے کر چلیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے شرم ہی نہیں آتی, بھئی مجھے نہیں آتا. بھئی آپ مفتی ہیں, کیا ہوا, مفتی مت مان, سلام مت کر, کس کا جاتا ہے. لیکن امت کی غیرت کیا ہے, دھوکے کے ساتھ اس طرح کی غلط رہبری نہ کریں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ علماء میں سے بھی کوئی 2-3 آدمی مستقل اس کے لیے وقف کرے, تب جا کے اللہ یہ علم دے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اسکرولنگ کی اتنی عادت پڑی ہے کہ دماغ جمتا ہی نہیں. ہمارے پاس ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا میرے پاس اس سال ہیں, میں مفتی صاحب میں 100 صفحہ نہیں پڑھا. میں نے کہا 1500 صفحہ نہیں بلکہ 10,000 صفحے پڑھاؤں گا. اب ماشاءاللہ اس کا مقالہ جدید, کیا کہتے ہیں, وقف کی جدید شکلیں پر 165 صفحے کا مقالہ لکھا. کیونکہ ہمارے پاس مزاج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایک مفتی ہر چیز میں ہنڈی میں میری منڈی کی طرح مت ڈالے, نہیں آتا تو ریفر کر دیں, ہم کو بھی نہیں آتا تو ہم ریفر کرتے ہیں. اس طرح سے یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے. ہفتوں پر موبائل یا واشنگ مشین لینا, ہفتوں پر, قسطوں پر انسٹالمنٹ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں علماء مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں, معیشت کمزور ہو رہے, اس بارے میں پہلے سے کوئی سی اچھی تھی, روک رہے, اب روک رہے نا.
پہلے سے کون سی اچھی تھی؟ کوئی بھی نہیں روکتا. ہمیں روک کے رکے ہیں کیا کبھی آپ لوگ؟ کہاں بتائیے ذرا. بھئی پڑوس ملک میں یا دوسرے ملیشیا وغیرہ میں تو لوگ اپنے انفرادی بزنس کی شریعہ اسکریننگ کراتے ہیں. یہاں کون کراتا ہے؟ مفتی کا مطلب کیا کہ تو میت ہونا نہیں, کیا دکان کھولنا. آج ایک حضرت بلا لگ گئے, بسکٹ آپ سب سڑ جاتے ہیں, تمہیں آنکھ کو دعا کرو. میں بولیا پورا چھڑ جنگا بابا, نکو لے کر جا کر. ایسا کوئی یہ غلط فہمی ہے. علماء کمزور کرتے, کہاں جی کمزور کرتے بھئی؟ کون سارے علماء نے نوحیرہ سے بچایا؟ کمزور کرتے اس وقت دکھا جب ڈوب گیا نا, انہی کو دعائیں دے رہے. بھئی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا, آپ کو ظاہری طور سے کمزوری نظر آئے بھی, وہ کمزوری نہیں ہے خدا کی قسم. یہ کیوں کہ اللہ کا وعدہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بھئی ربا کو گھٹائیں گے. اب آدمی 1 لاکھ دے کے 1,10,000 لیا, گھٹ رہا ہے کیا؟ بھئی کیا جی قرآن میں اتنے 100 سال پہلے کیا؟ بھئی ظاہری اعتبار سے بڑھ رہا لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے. قسطوار جو گاڑی خریدی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے جبکہ اس میں شرط فاسدہ پائی جاتی ہے, مثلاً تاخیر سے بھرنے کی؟ دیکھیے قسطوار کی شکل جو عام طور سے جو پہلے کیا ہوتا ہے, میں چونکہ سری لنکا میں رہا اسلامک بینک میں, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی کسٹمر اسلامک بینک میں جب کوئی قسط پر گاڑی خریدنا چاہتا ہے, پہلے بینک کے پاس آتا ہے. بینک کے پاس جا کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ فلاں گاڑی مجھے چاہیے, اتنے لاکھ کی یہ گاڑی, یہ اسپیسیفیکیشن وغیرہ. پھر بینک والے اس سے خرید کر دیتے. لیکن ہمارے یہاں پہلے بینک کے پاس نہیں جاتا, بلکہ کہاں جاتا ہے؟ شو روم جائے گا. وہاں جا کے کہتا ہے کہ بھیا مجھے 1 لاکھ کی گاڑی چاہیے, اور زیڈ کوئی چیز 90 آئی ہے 120 ایسا پچھے بودخ کے سگا جانا, نیچے گریا تو ختم. اب ایسی گاڑی ہونا. اب اسے کیا کرتا بابا؟ پیسے نہیں. کیا تو بھی مفتی صاحب کو نہیں پوچھتا جائز ہی قسطوں پر لینا؟ اب مفتی صاحب کیا بولتے؟ اگر انہیں 1 لاکھ کی گاڑی 1,20,000 ایک ساتھ دیتا ہے تو جائز. بھئی جائز ہی نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے, دارالعلوم سے بھی اس سلسلے میں فتویٰ پوچھا. اب میں گیا گاڑی لینے کے لیے 1 لاکھ کی, وہ پوچھے گا کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنا ہے؟ 30,000 ہے مثلا, 70,000 باقی. وہ کہتا بھیا میرا کام گاڑی بیچنا, تم کو قرض دے کے وصول کرنا نہیں. بلکہ بازو پہ بیٹھا رہتا ICICI بینک کا اور اسی طرح سے فلاں فائنانس, اس کو بلا کے کہتا کہ حضرت ایک بکرا پھنسا ہے, پھنسا لیجیے. وہ کہتا کتنے مہینے میں؟ وہ کہتا میں تو 22 مہینے میں بنوں گا. اچھا 18%. کتنا؟ 70,000 پلس 18,000 ڈال کے اس کو قسطوں میں بانٹ کے دے گا. یہ تو ابتدا سے ہی حرام ہے. تاخیر سے دینا نہ دینا الگ مسئلہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں اگر پڑوس کی بھابھی میری بیوی ہوتی نہیں, انہیں بھابھی. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگ مسئلے بتاتے. آپ یہ تصور کر لیں, کیسا جی کریں گے؟ تصور کر ہی نہیں سکتے. یہاں فیکٹ پر چلتا ہے, شریعت فیکٹ کو دیکھتی ہے, حقیقت کو دیکھتی ہے, تصور پہ نہیں. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ناچیز نے ایک صاحب کو 2020 میں 700 گرام چاندی زیورات کی شکل میں دیا تھا. اس وقت اس کی قیمت 33,000 تھی اور آج اس کی قیمت 70, اور ناچیز کو پیسوں کی ضرورت. تو کیا میں پہلی قیمت لوں یا پھر موجودہ قیمت؟ آپ نے کس حساب سے دیا تھا؟ یہ صاحب جو ہے کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. نہیں اٹھائیں گے. بھئی اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ناچیز نے اپنی چیز کو بیچ کر پیسے دیا تو جتنا پیسے دیا اتنا ہی لیں گے. کلیئر؟ اگر آپ ناچیز نے اپنی چاندی کو بیچا, پیسے کی شکل میں دیا, 3 سال کے بعد اتنا ہی پیسہ لیں گے. اگر آپ ناچیز نے اپنی چیز کو اسی طرح سے دیا, کس طرح سے؟ چاندی کو چاندی کی شکل میں دیا, اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ جو چیز قرض لی وہی چیز واپس کرے یا اس کی قیمت دے. کلیئر؟ آج کل بعض نوجوان اسٹاک مارکیٹ بغیر علماء کو پوچھے اپنے انداز میں کر رہے ہیں. ان سے سوال پوچھے تو وہ کچھ مشہور کچھ مقامی علماء کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ ان علماء نے ان کے کرنے کی گنجائش دیا. کیا اس طرح مکمل طور پر مطلق اسٹاک مارکیٹ جائز ہے؟ بھیا اسٹاک مارکیٹ ایک بہت وسیع مضمون ہے, ایک واسٹ مضمون ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کس کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں, یا اسی طرح سے F&O کے بارے میں, یا انٹرا ڈے کے بارے میں, یا نارمل ٹریڈنگ کے بارے میں؟
بھئی نوجوان اگر یہ پوچھا نا جنہوں نے سوال، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ اس کو سیکھیں، اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان بھی چالو ہو گیا آج کل. مولوی صاحب کو جا کے پوچھتا، حضرت ہمیں کیا کریں؟ بھئی بے کا اصول یہ ہے، کہتے ہیں انگلش میں شروع ہوتا، انگلش میں شروع ہوتا، انہیں انگلش میں شروع ہوتے، ہمیں عربی میں شروع ہوتے. اشباہ و نظائر کی عبارت ایسی ہے، کچھ بھی نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں، جس کی وجہ سے ایک گیپ ہو گیا. اب لوگ آگے بولتے بھئی علماء کی قدر نہیں کرتے. کئی کچھ ہی کریں گے قدر، کئی کو کریں گے قدر. بھئی جب تک دنیا مفاد کی ہے، جب آپ امت کو کچھ نہیں دیں گے تو امت آپ کی قدر کیوں کرے گی؟ ہمیں بولتے نہیں نا ہمیں پڑھاتے، قرآن پڑھاتے. ایک مرتبہ پڑھاتے سو، کب پڑھتا انہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد کون بھی آتا نہیں مکتب کو. کب پھر اور ایک مرتبہ اٹکتا، کب؟ نکاح میں. آخری میں اٹکتا سو میت بچ. اس کے بیچ میں کونت بھی جانا، کونت بھی آنا، کونت بھی حج کو گیا تبھی چاہتا سو. لیکن معاملات ایک ایسا میدان ہے جس میں وہ 24 گھنٹہ علماء کا محتاج ہے. یہ ایسا میدان ہے جو اس خلا کو پر کرے گا، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت ہو تو. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی پیدا کریں. اللہ دنیا کو قدموں میں ڈالے. ہم نے دیکھا پڑوس ملک میں، سری لنکا میں وغیرہ، وہاں پر کیا ہے؟ علماء کی اچھی قدر ہے. بڑے بڑے بزنس مین کیا ہے؟ علماء سے متعلق ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم کہ بھیا میرے حلال کمائی کا ذریعہ یہی مفتی صاحب ہیں، یہی گائیڈ کرتے ہیں. لیکن آج ہمیں کیا ہوتے؟ کچھ نہیں کرتے تو الٹا ان کے اوپر شکایت کرنا، یہ ان کی غلطی تھی، ہماری غلطی. ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب کیا ہے یہ؟ پونا سے ہوں. میرے سود لینا اور دینا اور اس میں گواہ بھی بننا ایک جیسا عمل ہے، تو سود کے خلاف بیت المال کیا ہے؟ بیت المال جیسا نظام کیوں شروع نہیں کرتے؟ بھئی ہمارے پاس کیا، نرملا سیتا رامن بے شک تمل ناڈو کی ہے، لیکن میری بھابھی نہیں ہے، میری خالہ بھی نہیں ہے، فائنانس منسٹر ہے وہ ہے، لہذا میں نہیں شروع کرتا. تو میرے اوپر کیا جی؟ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تمہیں کیا کرنا، سب مل کر کے شروع کرنا. لیکن شروع کرنے میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ بیچ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بھئی آج کل کیا ہے، جیسے ہی بہت سارے مقالہ نگار نے کہا بھیا ہم کو زکوٰۃ کا نظام چاہیے، فلاں نظام چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس مینجمنٹ کا سسٹم ہی نہیں، اور خاص طور سے دینداری کا نام ہی نہیں ہے. اور اس مسئلے میں جا کے کیا ہوتے؟ اتقوا موازی التہمہ. آدمی کیا کرتا؟ ایسے ایسے حرکتیں کرنے لگتا، لے کے پیسہ کھا جاتے، جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام اور یہ چیز بھی آگے نہیں بڑھتی. آپ نے دیکھا بنگلور کے اندر، حیدرآباد کے اندر اتنے کھلے، لیکن کیا ہے؟ جہاں پیسہ آتا نا، ہاتھ کی گرمی دماغ کو خراب کرتی. وہاں سے کہتی رستے کھولتا، اس میں سے کہتی نل نکلتا کی، اس میں سے کہتی بھی نکلتا کی. بہت سارے لوگ نکالے، کہاں نکالے ہیں؟ ہیرا میں بھی، آئی ایم اے میں نکالے، بڑے بڑے حضرتہ نکالے، پورا مدرسے کا پیسہ لے جا رکھ دلے. نام نہیں بولوں گا، میرے پاس پوچھنا بھی نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں بھول گا. نسیان واجب، انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جتنا یاد ہے وہاں تک سن لو. جا کو رکھ کر کیا کرے؟ ماشاءاللہ محتمم صاحب حج میں جاتے ہی ان کا بیٹا باہر پڑھنے چلے گا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک حضرت بھاگے، ان کا یہاں ختم ہو گیا. اس کے لیے ایسے معاملات ہیں نا، بیت المال کھولنا، یہ کرنا وہ کرنا سب آسان، اس کو نبھانا بہت مشکل، نبھا کے چلنا. ہم کہتے ہیں آپ جلدی ہرگز نہ کریں. اتنے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ حضرات یہ کریں، ہم ٹیکنیکل طور سے جو مدد چاہیے ہم آپ کو دیں گے، جس طرح کا پروجیکٹ بنانے چاہیے آپ کو بنا کر دیں گے. لیکن آپ حضرات اچھے لوگ، اسی لیے آپ دیکھیں جیسے آئی پی او ہے، انیشیل پبلک آفر، ایک کمپنی رجسٹر کر کے آپ سیبی سے جا کے کہیں کہ بھیا ہماری کمپنی لسٹڈ ہونا ہے، وہ دیکھتی ڈائریکٹر کون ہے کر کے دیکھتی. کیا دیکھتی؟ ڈائریکٹر کا کہتی بھی پیچھے آگے کہتی بھی گڑبڑ ہے، کیا دیکھتی؟ انہوں حضرت 14 حج کرے ہیں، لیکن اس سے پہلے 40 لاکھ روپے ہضم کر لیے، اسے سب دیتی نہیں. اس کے واسطے آج کا دیکھیں گے بھیا رکھنے والے کیسے ہیں، مخلص ہیں، غریب ہوں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمیں کیا کرتے؟ صدر صاحب کر کے انہیں پورا حدر صاحب کر دیتا. اس کے لیے تھوڑا یہ کام پیسے کا ہے، بہت احتیاط سے کر دیتا. اس میں ہرگز ارجنٹ نہ کریں، لیکن کام کریں تو علماء کی نگرانی میں بہت اچھے انداز سے طریقے سے شروع کریں گے. یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے.
وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, اور 5 منٹ ہے. شرعی طور پر چیز پر ہمارا حق ہے, لیکن اس کے باوجود سرکاری ملازمین رشوت نہیں, رشوت کے بغیر نہیں دیتے. اس کے سلسلے میں تو کئی فتاوے ہیں, فتاوی محمودیہ کے. ہم تو مجبور ہیں, ہم کون سا ہندوستان میں بیٹھ کر کے ماشاءاللہ جھنڈا اڑائیں شریعت کر کے. انہیں پوچھیں گا تو پہلے بتا تیری شریعت کہاں ہے کر کے. وہ سب کیا کہتے ہیں, وہ بولتے ہیں نا بنگلور میں آ کو پکڑ لیا کرتے پولیس جمعے کے دن. کیا کیا, یہ توڑ کے گیا, سگنل توڑ کے آگے پکڑ لیا پولیس, قل هو اللہ احد کرا کرتے. پکڑ کو پوچھتے ہی کار لائسنس کر دو, انہیں جواب دیا تھا اللہ الصمد کر کے. ویسا ہمارے سے زیادہ عنوان جانتے ہیں, اس کے لیے ہم ایسا کیا نہیں کر سکتے, دھوکہ نہیں دے سکتے. اس سلسلے میں کیا کریں, تھوڑا احتیاطی پہلو اختیار کریں. سرکاری ملازم, اب اس کے لیے کیا ہے کہ بھئی کہیں مجبوری ہے, جیسے کہ ہمارا آدھار کارڈ کا مسئلہ, بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا, مجبوراً ہم اس کو دیں گے, ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں گے. یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے, اس عمل کو قبیح سمجھتے ہوئے استغفار کے ساتھ عمل کریں, اپنا حق حاصل کرنے کی نیت سے. بس آج کل کمپنیاں گروپ انشورنس بناتی ہیں. کمپنی کے کسی فرد کے فوت ہونے پر اس کے متعلقین کو جمع شدہ رقم دی جاتی ہے. اس رقم کا لینا, بھئی یہ تو گروپ انشورنس کیا ہے؟ گروپ انشورنس کئی طرح کے, لائف انشورنس ہے, ہیلتھ انشورنس ہے, فلاں ہے. پہلے دیکھیں گے کہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. لائف انشورنس ہے تو ابتداءً ہی جانا جائز نہیں ہے, ابتداءً ہی جانا جائز نہیں. بہت سارے لوگ مقالہ نگاروں نے بھی پڑھا, بھئی حالات حاضرہ میں 92 میں دربھنگا کا فساد, حضرت جانتے ہوں گے, 92 میں, میں نام نہیں لوں گا اللہ معاف کرے, چھوٹے چھوٹے کتابہ دل کو چھاپے, کیا کر کے, بھئی آج کے حالات میں انشورنس لینا ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہم انشورنس نہیں لیں گے تو یہ لوگ ہمارے جائیدادوں کو نقصان پہنچائیں گے, یہ لوگ ہماری جانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور اس وقت انشورنس کمپنی مشہور ایک ہی تھی, LIC, اور وہ حکومت کی کمپنی تھی. ابھی آنٹی نے نکال کے پرائیویٹ کر دیا, الگ بات ہے, لیکن اس وقت کیا تھا, صرف حکومت کی کمپنی تھی. اور علماء نے یہ سوچا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر ہمارے املاک انشورنس ہو جائیں تو اگر املاک کو نقصان ہوا تو حکومت کو نقصان, حکومت کو نقصان. تو ان لوگوں نے بھی اس کا راستہ نکالا. کیا نکالا؟ دکان آپ کی, آپ نے انشورنس کرا لیا, آپ کی دکان بھی جلائی, آپ کو بھی ختم کر دیا. کیا کر لو گے؟ پھر جا کے واپس آئے, نہیں بھائی ہم رجوع کرتے ہیں. لیکن وہ جیسے اشتہار کیا جواز کا, رجوع سے اتنا اشتہار نہیں کیا. توبہ بیان کے لیے ختم ہو گیا. بس اس کو شام میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا